اس روز شام میں عائشہ اور بہارے جب اپنے جاننے والے کسی کے گھر فوتگی پہ گئیں تو حیا نے گھر ٹھہرنا زیادہ مناسب سمجھا، مگر اب تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھی ہوتی تھی، پھر رات کو ہوٹل گرینڈ کے گارڈز گیٹ پہ اور دو گارڈز جدیسی کے سر پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو ایک تحفظ کا احساس گھیرے رکھتا تھا، لیکن اب وہ بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اوپر والے اسٹڈی روم میں آ گئی جہاں اس کی تصاویر آویزاں تھیں۔ اسے یوں لگا اپنی تصاویر دیکھ کر ہمیشہ یوں آویزہ دیکھ کر بڑی کوفت ہوتی تھی۔ وہ میٹرو اسٹیشن کے سیڑھیوں کے دہانے پہ ذرا سی لڑکھڑائی ہوئی تھی، ٹوٹی سرخ جوتی پاؤں سے لٹک رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری سکوں والے فراک میں پاشا کی سیاہ کار سے نکل رہی تھی۔ اور بھی ترکی اور پاکستان کی بہت سی تصاویر، پاشا کے بندے ہر پل اس کا تعقب کرتے تھے، اسے یقین تھا۔ وہ بے دلی سے وہاں سے باہر آ گئی۔ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے بہت سا سامان اس نے اکٹھا کیا تھا، مگر کوئی کمزوری تو پاشا کی بھی ہوگی نا۔ کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تیسری منزل تک جاتا تھا، وہاں پاشا کا کمرہ تھا۔ بہارے نے بات ذکر کرتے ہوئے اکثر اسے بتا دیا تھا۔ راہداری کا آخری کمرہ، وہ ادھر گئی تو نہیں تھی، مگر جانے میں حرج کیا تھا؟ اسے اس گھر کے باہر جتنا پتا ہوتا اچھا تھا۔ وہ ننگے پاؤں زینے اوپر چڑھتی گئی۔ چابیوں کا گچھا اس نے عائشہ کے دراز سے نکال لیا تھا۔ آخری کمرے کے دروازے کی جانب بڑھی جو کہ بند تھا، اس نے ایک ایک کر کے ساری چابیاں لگانی شروع کر دی۔ چوتھی چابی پہ لاک کھل گیا۔ اس نے بہت دھیرے سے دروازہ کھولا۔ وہ بہت شاہانہ طرز کا بیڈ روم تھا۔ اونچی چھت، جھلملاتا فانوس، دیوار گیر کھڑکی کے ہلکے سرمئی مخملی پردے، قالین بھی سرمئی۔ سارا کمرہ گہرے نیلے اور سرمئی شیڈ میں آراستہ تھا۔ کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور خوشبو پرفیوم کے بے حد قیمتی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی نازک شیشوں کو دیکھا، ایک سے ایک مہنگا پرفیوم رکھا ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر کمرے میں ٹہلتی ہر چیز کا جائزہ لیتے ہوئے الماریوں کی طرف آ گئی۔ ایک ایک کر کے اس نے پانچوں پٹ کھولنے کی کوشش کی۔ پہلے 4 لاک تھے، آخری کھلا تھا۔ اس نے پٹ کھولا تو اندر بہت سے قیمتی نفیس 3 پیس سوٹ ہینگز تھے۔ نچلے خانے میں ایک بریف کیس رکھا تھا۔ اس نے احتیاط سے بریف کیس اٹھایا اور بیڈ پر آ بیٹھی۔ بریف کیس چونکہ لاکڈ نہیں تھا تو حیا نے بہت احتیاط سے اسے کھولا۔ اندر چند فائلز رکھی تھی اور اوپر ایک نوٹ پیڈ پہ سیاہ روشنائی سے ترکی میں کچھ نام فہرست کی صورت میں لکھے تھے۔ وہ فہرست اٹھا کر پڑھنے لگی تھی، تبھی بریف کیس میں سے بیپ کی آواز آنے لگی۔ وہ چونکی، اندر کچھ بج رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے کاغذ اندر ڈالے تو انگوٹھے پہ ایک حرف کی سیاہ روشنائی لگ گئی۔ بہت تیزی سے بریف کیس کو واپس رکھ کر بستر کی چادر کی شکنیں درست کر کے وہ باہر آئی۔ کمرہ لاک کر کے جب وہ زینے اتر رہی تھی تو لاؤنج کا فون بجنے لگا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور فون اٹھایا۔ ہیلو۔ جواباً لمحے بھر کو خاموشی چھائی، پھر ایئر پیس میں عبد الرحمن پاشا کی آواز گونجی۔ عائشہ کدھر ہے؟ وہ دونوں کسی کے گھر گئی ہیں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آئندہ اگر آپ میرے کمرے میں گئی نا یا میرے بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جا سکیں گی، سمجھی؟ حیا کے قدموں تلے زمین سے رک گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا، پھر انگوٹھے پہ لگے سیاہی کے دھبے کو کپڑے سے رگڑ کر گویا ثبوت مٹانے کی کوشش کی۔ عبد الرحمن کو کیسے علم ہوا؟ اب اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ البتہ اس کے اندر کوئی کہہ رہا تھا کہ اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن کسرے بیوک اور ان کی بہنوں کی کشش وہ عجیب مخمصے میں پڑ گئی تھی۔ یہ ادا چائے کے کھیت ہے نا؟ اگلے روز عائشہ نے اسے اپنی ایک عزیز کبریٰ خانم کا لہلہاتا ہوا کھیت دکھاتے ہوئے کہا، ادا چائے کیا ہوتی ہے؟ ادا یعنی جزیرہ اور چائے یعنی ٹی۔ اور اچھا،
ہم بھی ٹی کو چائے کہتے ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ کبریٰ خانم ایک معمر خاتون تھیں۔ ان کی فصل تیار تھی مگر ان کے پاس کوئی ہیلپر نہ تھا جو ان کے لیے فصل چنتا، سو عائشہ کے کہنے پہ حیا نے لکڑیاں کاٹنے کے بجائے کبریٰ خانم کے ساتھ ادا چائے کے پتے چننے شروع کر دیے۔ چمکتے سورج اور ٹھنڈی ہوا کے امتزاج میں کام کرنا مشقت طلب تھا مگر وہ اس فطرت کے قریب ماحول میں خوش تھی۔ کبریٰ خانم سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی رہی اور جو باتیں وہ عبد الرحمن پاشا کے بارے میں کر جاتی وہ انہیں ذہن میں محفوظ کر لیتی۔ اسے ہوٹل گرینڈ کے معاملات میں دلچسپی ہونے لگی۔ وہ اب تنہا کہیں جاتی نہیں تھی ورنہ کئی دفعہ اس کا جی ہوٹل گرینڈ کا چکر لگانے کو چاہا۔ واپس جانے کا ارادہ اس نے فی الحال ملتوی کر دیا۔ اس کی چھٹی حس کہتی تھی کہ بیوق ادا میں کچھ ایسا ہے، کچھ ایسا جو اگر اسے معلوم ہو جائے تو اس کے پاس ایک قیمتی ہتھیار آ جائے گا جو مستقبل میں اس کے کام آ سکتا ہے۔ شام میں وہ تینوں ساحل پر چٹاری بچھا کر بیٹھ گئی۔ عائشہ کو آج 2 سیپ ملے تھے سو وہ انہیں کھول رہی تھی اور حیا اب بڑے سیپ نہیں چنتی تھی بلکہ بادام کے سائز کے سیپوں کے خالی خول ریت سے اٹھا لیتی اور اب انہی کے ڈھیر کو وہ ایک مالا میں پرو رہی تھی۔ ساتھ بہاریں اپنے پزل باکس کے سلائڈز کو اوپر نیچے کر رہی تھی۔ حیا، کیا میں کبھی اس کو نہیں کھول پاؤں گی؟ اس کا لہجہ مایوس کن تھا۔ حیا نے ننھے خول کو سوئی میں پروتے ہوئے سر اٹھا کر اس کا اداس چہرہ دیکھا مگر پھر گردن آگے جھکا کر اس پہ لکھی نظم کو پڑھا۔ یہ بہت آسان ہے بہاریں، ٹھہرو میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں۔ اس نے دوبارہ وہ نظم پڑھی پھر سمجھ کر بولی کہ ایک سفید چھوٹی سی آنکھ ہے جو چاندی کے صندوق میں بند ہوتی ہے اور وہ صندوق نمکین گہرائی میں رکھا ہوتا ہے۔ بہاریں، وہ کون سی گہرائی ہے جو نمکین ہوتی ہے؟ بہاریں، جو اداس نظروں سے پزل باکس کو دیکھ رہی تھی، ایک دم چونکی۔ مرمرا، سمندر، نمکین پانی۔ عائشہ نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے چھرا اپنے سیپ کی ایک طرف رکھا۔ ہاں تو بہاریں، وہ کون سی چیز ہے جو پانی کے اندر ایک صندوق میں ریت کے ذرے سے بنتی ہے؟ حیا، وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے نا، اور اس کا صندوق جب قتل کیا جاتا ہے تو چھرا گھوم کر قتل۔ وہ جوش سے بے ربط جملے بولتے ہوئے عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک چاندی سے چمکتے سیپ میں چھرا چلا رہی تھی۔ سیپ کا خول چٹخا عائشہ نے کتاب کی طرح سے کھولا۔ اندر دم توڑتے جانور پہ ایک سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ موتی، پرل، پورے 5 حروف۔ بہاریں خوشی سے چلائی اور پھر جلدی جلدی ڈبے کے کوڈ بار کی سلائڈ کے اوپر کو نیچے کرنے لگی اور اب اس پہ پرل لکھ رہی تھی۔ حیا اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ حیا اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی بہاریں نے آخری حرف ایل سامنے لائی، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کے سلائڈ سے دروازہ باہر کو کھلا۔ حیا کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپر ڈھکن کے بجائے سائڈ کی دراز سے کھلتا تھا۔ دراز میں سیاہ مخملی کپڑا بچھا ہوا تھا اور اس میں ایک نازک سا نیکلس تھا۔ نیکلس دراصل پلاٹینم کی زنجیر تھی جس میں 2 کڑیاں چھوڑ کر ننھے ننھے ہیرے لٹک رہے تھے۔ زنجیر کے بالکل وسط میں ہیرے کے بجائے 3 کڑیاں لٹکی تھی جن کے آخری سرے میں ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا۔ وہ تینوں مبہوت سی اس بیش قیمت جگمگاتے ہوئے نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ بہاریں، یہ تو وہی موتی ہے نا جو تمہاری سیپ سے نکلا تھا جو تم نے عبد الرحمن کو دیا تھا؟ عائشہ ششتہ سی اس موتی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، یہ تو وہی ہے، عبد الرحمن نے وہ مجھے گفٹ کر دیا، اور وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں۔ حیا بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اسے اس تحفے اور اس تحفے کو دینے کے انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ بہاریں نے اپنی ننھی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا اور پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ بہت پیارے، عبد الرحمن نے مجھے بہت پیارا گفٹ دیا ہے۔ اللہ اللہ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اپنی گردن کو دیکھ رہی تھی۔ تم عبد الرحمن کو ضرور تھینک یو کرنا۔ اللہ اللہ، بہاریں کی خوشبو بیان سے باہر تھی۔ حیا، میں تم سے بھی خوبصورت لگ رہی ہوں نا، ہے نا؟ ہاں، تم مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ حیا، تم میری تصویر کھینچو، میں اسے سر پہ کراؤن کی طرح پہنوں کیونکہ میں پرنسس ہوں نا۔ دھیان سے بہاریں، ہوا تیز ہے۔ سمندر کی طرف پشت کیے کھڑی بہاریں نے عائشہ کی بات نہیں سنی۔ حیا نے موبائل آن کر کے کیمرہ آن کیا
پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہارے کو فوکس کیا. پرنسس اب تم ذرا مسکراؤ. بہارے بڑے معصومانہ انداز میں مسکرائی. سے بے اختیار بیو کدا کے بازار میں سڑک کے درمیان کھڑی بہارے یاد آ گئی جس کے گرد سیاحوں کا جمگھٹا تھا. ریڈ کارپٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا. اسی لمحے ہوا کا اتنا تیز جھونکا آیا اور ساتھ پانی بھی. اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کی سمجھ میں کچھ آتا بہارے کے سر سے نیکلس اڑتا ہوا پانی میں جا گرا. وہ بوکھلا کر پلٹی اور پھر اس کی چیخیں ہر سو بلند ہو گئیں. حیا تیزی سے اٹھی. گود میں رکھی لڑی گر گئی تھی. سیپوں کے خول بکھر گئے تھے. وہ بھاگ کر پانی میں آئی. بہارے چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش کر رہی تھی. جو لہر اس کا نیکلس چھین کر لے گئی تھی نا وہ واپس جا رہی تھی. حیا ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی لہر کے پیچھے بھاگ رہی تھی مگر پانی جیت گیا تھا. لہر پلٹ گئی تھی. ہار پانی میں گم ہو گیا تھا. بہارے زور زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی. میرا نیکلس حیا، میرا نیکلس. حیا آگے مت جاؤ، پانی گہرا ہے، وہ گم جائے گا. عائشہ سے آواز دے رہی تھی مگر وہ سب کچھ بھلائے. بیو کدا کی شہزادی کے تاج کو ڈھونڈ رہی تھی. ساحل کی گیلی ریت، پانی، سمندر. وہ پانی میں ہاتھ مارتی پوری طرح بھیگ چکی تھی مگر نیکلس کہیں نہیں تھا. اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا جہاں عائشہ وہ مشکل آنسو روک کے تڑپتی بلکتی بہارے کو پکڑے کھڑی تھی. عائشہ میرا نیکلس، عائشہ مجھے نیکلس واپس لا دو پلیز. نیکلس وہاں کہیں نہیں تھا. اس نمکین گہرائی والے پانی نے اسے اپنے اندر لے لیا تھا. بہارے کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس سے کھو گیا تھا. بہارے میں نے بہت ڈھونڈا ہے مگر دیکھو اللہ کی مرضی ہے نا. بہارے کچھ سن نہیں رہی تھی. وہ گردن ادھر ادھر مارتی ہوئی چلا رہی تھی مجھے نیکلس واپس لا دو، کوئی مجھے نیکلس واپس لا دے. حیا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا تھا. اسے لگا کہ وہ خود بھی ابھی رو دے گی. وہ بمشکل لب بیچ کر ضبط کیے ہوئے تھی. پا کر کھو دینے کا دکھ وہ پہچانتی تھی. جب اس کا جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا نا، جب استقلال اسٹریٹ کی شاپ میں ڈی جے سر پکڑ کر گر گئی تھی. پا کر کھو دینے سے بڑا کرب کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. اس شام وہ دونوں بڑی مشکل سے بہارے کو سمجھا کر سنبھال کر گھر واپس لائیں اور اب وہ لیونگ روم میں بڑے صوفے پر بیٹھی تھی. یوں کہ بہارے درمیان میں تھی اور ایک طرف حیا اور دوسری جانب عائشہ تھی. شام ڈھل چکی تھی اور کھڑکیوں کے پار اندھیرا اتر چکا تھا. آتش دان میں مصنوعی لکڑیاں بھڑک رہی تھیں. بہارے اس طرح روئے جا رہی تھی. اس کے پاس آنسوؤں کا مرمرہ تھا جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. بہارے میں تمہیں اور نیکلس لا دوں گی مگر وہ ایسا نہیں ہوگا. بالکل اس جیسا لا کر دوں گی، پرومس. مگر وہ عبد الرحمن کا گفٹ نہیں ہوگا. عبد الرحمن تمہیں خود ہی ویسا نیکلس گفٹ کر دے گا. میں اس سے کہوں گی مگر اس میں میرا موتی نہیں ہوگا نا عائشہ. ممی. وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو یاد کرتی تو کبھی عائشہ کو پکارتی. عائشہ سر گھٹنوں میں رکھے مخموم سی دکھائی دے رہی تھی. تمہارا جب دوبارہ موتی نکلے گا نا تو میں اسے نیکلس میں پرو دوں گی. مگر بہارے اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی. بہارے اب بس کرو نا یار. عائشہ نے برہمی سے اسے ڈانٹا. وہ کب سے تمہیں منا رہی ہو اور تمہوں کے بدتمیزی کیے جا رہی ہو. جواباً بہارے نے غصے اور پانی سے بھری آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا. تم مین ہو عائشہ. تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ عبد الرحمن مجھے گفٹ دے؟ ہاں میں مین ہوں؟ تمہیں پتہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں تم مین ہو. میں نے کیا کیا ہے؟ تم لڑی تھی نا عبد الرحمن سے. وہ اس لیے انڈیا چلا گیا کیونکہ تم اس سے لڑ رہی تھی. تم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا اور تم نے اسے کہا تھا کہ وہ بہارے گل سے بے تکلف نہ ہوا کرے. وہ تمہاری وجہ سے یہاں گیا ہے. میں نے خود دیکھا ہے سوراخ سے. عائشہ کا چہرہ یکدم سرخ پڑ گیا. اس کی آنکھوں میں جیسے بہت سے زخم ابھرے. سنو بہارے، عبد الرحمن ہمارا نہیں ہے اور جلد یا بدیر ہمیشہ کے لیے اسے ہمیں چھوڑ کر جانا ہی ہے. تم گندی اور تم جھوٹ بول رہی ہو. میں جھوٹ نہیں بولتی. میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. اب میری بات غور سے سنو. اس نے غصے سے بہارے کو جھٹکا دیا. عبد الرحمن مر گیا ہے ہمارے لیے. ایک جھٹکے سے اس نے بہارے کے کندھے چھوڑے اور وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی. بہارے کے آنسو ایک دم سے رک گئے. وہ بالکل ساکت و جامد ہو چکی تھی. لب آپس میں پیوست ہو گئے تھے. وہ گویا سانس رو کے بیٹھی تھی. بہارے
वो एकदम उठी और भागती हुई कमरे में चली गई। हया ने गर्दन मोड़कर देखा, इनका मुश्तरका बेडरूम का दरवाजा खुला था और बहारे बेड पर चित लेटी नजर आ रही थी। अभी इसे छेड़ना मुनासिब नहीं था, सो वो आयशे की तलाश में सीढ़ियां चढ़ने लगी। आयशा छत पर थी। वो टेरेस की रेलिंग से टेक लगाए बैठी थी। इसके पीछे खुला से आसमान था और नीचे जदेसी के ऊंचे पोल्स की मध्यम बत्तियां। अंधेरे में भी वो इस स्कार्फ में दमकते चेहरे पे लुढ़कते आंसू देख सकती थी और उसे देख के बेख्तियार डीजे याद आ गई थी, जब वो इनसे नाराज होकर स्टडी में चली गई थी। आयशे ने मुड़कर नहीं देखा। इसने होले से उसका हाथ थामा। आयशा ने हाथ भी नहीं छुड़ाया। वो बस अपनी घुटनों को देखती बेआवाज रोने लगी। आयशा, यूं मत रो, वो बच्ची है ना, इसने यूं ही कह दिया। मुझे पता है तुम किसी से नहीं लड़ सकते। बहारे ठीक कहती है। मैं वाकई अब्दुर्रहमान से लड़ी थी, मगर सिर्फ इस वक्त जब मैं बहुत परेशान थी। लेकिन मेरी वजह से वो वापस नहीं गया। वो हमारी वजह से कुछ नहीं करता। वो सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। लेकिन मैं क्या करती? मुझसे आने की तकलीफ नहीं देखी जाती। क्या हुआ आने को? क्या तुम्हें अब्दुर्रहमान ने नहीं बताया कि इसका एक और भी भाई है? नहीं। अब वो बुरी तरह से चौंकी थी। मैं और बहारे अपने वालिदैन के साथ अनातोलिया के गांव में रहते थे। 1 साल पहले हमारे वालिदैन का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, तो हमारी सबसे करीबी अजीज़ा यानी हमारी दादी आनी हमें यहाँ ले आई। ये घर आने का अपना नहीं था, ये घर आने के वालिद की मलकियत था। बाद में ये नस्ल दर नस्ल चलता मेरे बाप और फिर मुझ तक आया है। आने के दोनों बेटों ने इससे अपना हिस्सा नहीं लिया, सो आने ने कानूनी कार्रवाई के बाद इसे मेरे नाम कर दिया। जब हम यहाँ आए ना, यहाँ सिर्फ आने और अब्दुर्रहमान रहते थे, मगर मुझे याद था कि आने का एक और भी बेटा था। जब आने ने बहुत दुख से बताया कि इनका दूसरा बेटा हमारे आने से कबल घर छोड़कर चला गया है, क्यों कैसे अब्दुर्रहमान लाइल्म था। मगर आज से 3 माह कबल मुझे किसी ने बताया कि वो अब्दुर्रहमान के ऑफिस में आता जाता देखा गया है, और ये कि वहां से किसी झगड़े की आवाज आ रही थी। तब मैं अब्दुर्रहमान से बहुत लड़ी। वो जानता था ना कि उसका भाई किधर है, मगर इसने हम सबसे क्यों झूठ बोला? आने को तो अभी भी मालूम नहीं कि अब्दुर्रहमान पाशा उसके बारे में जानता है। मगर इसका भाई है कहाँ? यही तो मैंने अब्दुर्रहमान से पूछा था, मगर वो किसी बात का ठीक जवाब दे तब ना। वो कहता है इसने अपने भाई को नहीं निकाला, वो खुद सब कुछ छोड़कर गया है। पहले तो इन दोनों की बहुत दोस्ती थी। अब्दुर्रहमान पानी की तरह इस पे पैसा बहाया करता था, फिर एकदम से वो क्यों सब कुछ छोड़कर चला गया, और ये मेरी समझ से बाहर है। आने को इसकी बहुत याद आती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इनके लिए कुछ करूं। तुमने देखा हुआ है इनके दूसरे बेटे को? जब मैं 11 साल की थी ना, तब आखिरी बार इसे मैंने अपने सामने देखा था। पता नहीं अब वो कहाँ होगा। बाज लोग कहते हैं कि वो इस्तांबुल में ही है, मगर होटल ग्रैंडी में अमूमी तासुर यही है कि वो यूनान चला गया और वहाँ पे होटल ग्रैंड की चेन में काम करता है। मगर यकीन जानो, यूनान में हमारे होटल की कोई शाख नहीं है। वो अब रो नहीं रही थी, मगर इसकी आवाज आंसुओं से बोझल थी। आयशे, तुम और बहारे अब्दुर्रहमान की इतनी तारीफ करते हो, मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा, मगर आज मुझे ये कहने दो कि वो इस्तांबुल में खासा बदनाम है। लोग इसे अच्छा आदमी नहीं समझते। मेरा दिल इन बातों को नहीं मानता। लोग भी मुझे भी आकर ये बातें कह देते हैं, मगर मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा आदमी है। मैं सच कह रही हूँ, वो वाकई में बहुत अच्छा है। बस इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। वो आयशा की बात नहीं सुन रही थी। इसका दिमाग उसी एक नुक्ते पे मरकूज हो गया था कि अब्दुर्रहमान पाशा का एक गुमशुदा भाई। कोई भी शख्स यूं इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर नहीं जाता, कोई तो बात थी ना। बिलाखिर इसे अब्दुर्रहमान की एक कमजोरी मिल गई थी। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। हया, वो सुबह आयशे के जोर जोर से चिल्लाने पे हड़बड़ा कर उठी। क्या हुआ? बहारे घर पे नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। सारी गलती मेरी है, मैंने ही कल इसे डांटा था ना।
وہ ایک جھٹکے سے بستر سے نکلی. باہر کھڑے گارڈز نے بتایا کہ اس نے بہارے کو باہر جاتے نہیں دیکھا. وہ پچھلے دروازے سے نکلی ہے. اس گھر میں ایک پچھلا دروازہ بھی ہے. عبد الرحمن کی عنایات. وہ ہر شے میں بیک ڈور رکھتا ہے. اب کہ عائشہ تلخی سے بڑبڑاتی ہوئی اس کے ساتھ باہر نکلی. عائشہ مجھے پتہ ہے وہ کدھر ہو گئی. اسے یقین تھا کہ وہ سمندر پر گئی ہے. جب وہ اس ویران سمندر پر پہنچی تو وہ انہیں دور سے نظر آ گئی تھی. وہ وہیں اس پتھر پر بیٹھی تھی کل جہاں وہ تینوں چٹائی بچھائے بیٹھی تھی نا. گھنگریالے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ خالی خالی نگاہوں سے سامنے سمندر کو دیکھ رہی تھی. اس کے ایک ہاتھ میں سیپ اور دوسرے میں چھرا تھا. بہارے تم ایسے کیوں آ گئی؟ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی. عائشہ میرا سیپ پھر خالی نکلا ہے. تم میرے سارے موتی لے لینا، میں نے اب بازار میں نہیں بیچوں گی. تم حیا کے تینوں موتی بھی لے لینا جو اس کے کزن نے دیے تھے، مگر اب تم رو گی نہیں. نہیں عائشہ، میرا موتی کھو گیا ہے اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. حیا بہارے کے سامنے دو زانوں پر بیٹھی اور اس کے گیلے ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، بہارے چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، لیکن جو رویے ہوتے ہیں نا وہ دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں. انسان کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے، اور آج تم نے ایک کھوئے ہوئے موتی سے ہار مان لی. بہارے نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا. وہ جیسے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی. اپنے دکھ میں دوسرے کا دل نہیں دکھاتے نا بہارے. میں تمہیں بالکل ویسا ہی نیکلس لا کر دوں گی، پرومس. اور پھر شام کو اس کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے عائشہ سے کہا کہ جب عبد الرحمن کا فون آئے تو وہ اسے بتائے. جب اس کا فون آیا تو عائشہ نے کارڈلیس اسے تھمایا اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی. السلام علیکم. وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی تھی. وعلیکم السلام. خیریت؟ وہ بڑا حیران تھا. جی وہ مجھے کچھ کام تھا. کہیے. آپ کو ہم سے بات کرنے کا خیال صرف کام کے وقت ہی آتا ہے؟ مگر کہیے. دل تو اس کا یہ چاہا کہ فون کو اٹھا کر دیوار پر دے مارے، مگر برداشت کر گئی. بات کہنی تھی نا. خیر اس نے ساری بات کہی. آخر میں بولی، آپ مجھے اس شاپ کا نام بتا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ نیکلس آرڈر کیا تھا؟ وہ میرا گفٹ تھا، سو مجھے ہی دوبارہ لینا چاہیے، لیکن چونکہ میں ابھی ملک سے باہر ہوں تو میرا بندہ اس شاپ کے واؤچرز آپ کو لا دے گا. آپ جواہر کے اس شاپ سے وہ نیکلس خرید کر بہارے کو دے دیجیے گا. السلام علیکم. بے لچک اور خشک انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا، اور حیا نے ایک متنفر نگاہ کارڈلیس پہ ڈالی تھی اور تہیہ کیا تھا کہ آئندہ وہ کبھی اس شخص سے دوبارہ بات کرنے کی زحمت نہیں کرے گی. اور اس کا یہ خیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا. ہوٹل گرینڈ کا مالک اگلی صبح واؤچرز لے کر آ گیا، مگر تب جب وہ تینوں استنبول جانے کی تیاری کری تھی، عائشہ کو بینک میں کوئی کام تھا، سو وہ اور بہارے اس کے ہمراہ چل رہی تھیں. حیا نے واؤچرز لے کر کمرے میں رکھے، مگر فیری کے لیے روانہ ہوتے وقت انہیں وہ اٹھانا بھول گئی تھی. سو استنبول آ کر وہ جواہر میں نہیں گئی. نیکلس پھر کبھی خرید لیں، کیونکہ اس میں پرونا تو بہارے کا موتی ہی تھا نا، جو جانے کب ملے گا. مگر سبحان جی کے ڈورم میں جا کر وہ اپنا پزل باکس ضرور اٹھا لائی تھی. وہ صبح کی کلاسز کا ٹائم تھا اور ڈورم خالی پڑا ہوا تھا، سو وہ نہ کسی سے خود ملی اور نہ کسی سے اس کا سامنا ہوا تھا. اس کی اسپرنگ بریک ختم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ اس سے اوپر 2-3 دن کی چھٹی کر سکتی تھی. پزل باکس اور چند ضروری اشیاء لے کر جب وہ باہر نکلی تو عائشہ کے کاموں میں اتنا وقت نہیں ملا کہ استقلال اسٹریٹ جا سکتی. وہ دوپہر تک واپس آ گئی. اپنا پزل باکس نے احتیاط سے الماری میں اپنے کپڑوں کے نیچے رکھا اور اس نے جلد از جلد اسے کھولنا چاہتی تھی. رات وہ اور عائشہ اور بہارے کے سونے کے بعد پزل باکس نکال کر دبے قدموں میں چلتی باہر آئی. اس کا رخ کچن کی جانب تھا. کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اس نے کوٹ بار کی سلائیڈ اوپر نیچے کرنا شروع کی. پہلے اس نے عائشہ لکھا، مگر باکس جامد رہا. اسے یہی توقع تھی. یقیناً باکس لیتے وقت خریدار نے پاس ورڈ بدل دیا ہوگا. پھر اس نے ینگن لکھا، جو آگ کو ترکی میں کہتے ہیں. باکس جو کا توک رہا. اسے یہی امید تھی. اب اسے وہ کرنا تھا جس کی طرف سے ہرقلتیس کا کول اشارہ کرتا تھا. آگ، اصلی والی آگ.
اس نے ماچس اٹھائی اور تیلی سلگا کر باکس کے قریب لائی، مگر آنچ لکڑی کو سیاہ کرنے لگی اور شعلہ تیلی کو کھا کر اس کی انگلی تک پہنچنے لگا۔ تو اس نے جھنجھلا کر تیلی پھینکی۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتی رہی، پھر باکس لے کر باہر آ گئی۔ لیونگ روم کا آتش دان سرد پڑا تھا۔ اس نے نوب پھیر کر آگ لگائی تو مصنوعی لکڑیوں والا ہیٹر جل اٹھا۔ وہ باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس جگہ کے قریب لائی جہاں صرف دہکتے انگارے تھے، شعلے تو تھے نہیں۔ ہیٹر کی تپش اس کی انگلیوں کو چھونے لگی۔ وہ ضبط کر کے باکس پکڑے بیٹھی رہی، بار بار نگاہوں کے سامنے وہ تکلیف دہ رات ابھرتی، الاؤ، کھولتا مایا، دہکتی سلاخیں۔ اس نے سر جھٹک کر توجہ باکس کی طرف مبذول کی۔ اس نے اسے ذرا ترچھا پکڑا، یوں کہ اس کی دو اطراف انگاروں کے سامنے تھی۔ جو طرف ذرا زیادہ سامنے تھی اس پہ حروف ابھرنے شروع ہوئے، حروف بلکہ الفاظ، بلکہ فکرے۔ اس نے حیرت سے باکس کو اس سائڈ کو دیکھا جس کا رنگ تپش کے ساتھ سیاہ ہو رہا تھا اور اوپر سنہری سے الفاظ ابھر رہے تھے۔ وہ شاید لاشعوری طور پر کچھ 6 حرفی لفظ کی توقع کر رہی تھی، مگر یہاں تو… حیا نے باکس آگ سے ہٹا دیا تھا۔ اس پہ لکھے 2 فقرے واضح تھے، وہ کوئی نظمیہ شعر تھا۔ Marked on Homer's doubts, a stick with twin sprouts. وہ بھی الفاظ میں ٹھیک سے الجھ بھی نہیں سکی تھی کہ اس کی نگاہ اس سیاہ ہوتی ہوئی طرف سے متصل پر پڑی جو ذرا سی تپش اس جگہ کو ملی تھی۔ اس نے وہاں چند ادھورے حرف ظاہر کیے تھے۔ حیا نے وہ طرف آگ کے سامنے کی۔ ادھورے الفاظ مکمل ہو کر ایک شعر کی شکل میں ڈھل چکے تھے۔ Round the emerald crucified and the freedom petrified. کسی احساس کے تحت اس نے تیسری متصل دیوار کو آنچ دکھائی۔ باکس کی تیسری طرف بھی کسی جادوئی اثر کی طرح سیاہ پڑنے لگی اور پھر اوپر جیسے کوئی اندیکھا قلم سنہری روشنائی سے لکھنے لگا۔ Snap there a blooded pine, split there some tears divine. اب کوڈ بار سے متصل 2 دیواریں تھیں اور تیسری جو کوڈ بار کی بالکل متوازی تھی حروف سے بھری جا چکی تھی۔ باقی اوپر ڈھکن کی سطح جہاں حرک لطیف کا کول لکھا تھا رہ گئی تھی، یا پھر نچلی سطح۔ اس نے دونوں کو آگ دکھائی مگر کچھ ظاہر نہ ہوا، اب صرف کوڈ بار والی جگہ رہتی تھی۔ حیا نے احتیاط سے اس کو انگاروں کے قریب کیا۔ جیسے جیسے تپش لکڑی کو چھوتی گئی، کوڈ بار کے 6 چوکھٹوں کے اوپر ایک شعر ابھرتا ہے۔ A love lost in symbolic smell, under which the lines dwell. پزل باکس کا آخری شعر تھا۔ 8 مصروں کی نظم مکمل ہوگی۔ اب یہ نظم کس طرف اشارہ کرتی ہے یہ اس کو بھی سوچنا تھا۔ پہلی بار اسے معتصم کی کمی بری طرح سے محسوس ہو رہی تھی۔